فرحان غازی بھائی آ گئے, ذرا ان کا ڈسکشن انکمپلیٹ تھا. ایڈم آپ کے ساتھ. یار میرے لاسٹ اسٹیٹمنٹ بتائیں کہاں یہ گئے تھے, مجھے یاد نہیں ہے. سوری بھائی, میرا فون آف ہو گیا تھا. ہاں نہیں, یہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے 3 دور بتائے. ایک تو آپ نے تینوں دور سن لیے تھے فرحان صاحب کے نہیں جی سنے جی تھے؟ سن لیا تھا میں. جی جی جناب. تو بیسیکلی یہ 3 دور ہیں, اور محمد صاحب نے, آپ مجھے کہہ رہے تھے شاید کہ وہ صرف ایک ہی بندہ ہے جس کو محمد صاحب نے قتل کا کہا تھا اور جی کسی کو نہیں کہا جی تھا. جی اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ محمد صاحب نے بچیاں بھی مروائی اس ٹائم پہ, تو کیا کریں گے؟ سر دیکھیے, میں جہاں تک پڑھا میرے کو ایک کا معلوم. آپ کو ایک کا معلوم نا, آپ یہی تو بتا دیجیے نا, پرابلم ہے. تو بتا دیجیے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں, میرے کو بھی علم آ جاتا. ہم ایسے تو نہیں ہے سر, علم سے بھاگنے والے تو لوگ نہیں ہے نا. یار یہ آپ کی اپنی تصویر ہے؟ جی میری ہے. سر آپ تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں, کیا عمر ہے آپ کی؟ نہیں اب وہ بہت پہلے کی ہے سر, 5 سال پرانی ہے. اوکے, یہ اسکرین آپ کے پاس آ گئی؟ جی ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, پڑھوانے جی لگا ہوں. جی یہ سیکشن نمبر 819 ہے جی. کس کا سر؟ سیرت النبی کا. ٹھیک ہے. دی سر سیرت اپوسل. النبی میں جھوٹے بھی ہے چیزاں, سر آپ حدیث سے نکال دیجیے. سر آپ کا کام ہے یہ ڈھونڈنا. آپ کو ابن نہیں یہ دیکھیے سعد بن ابی, یار ایک سیکنڈ رک جائیں. جی یہ جو سعد بن ابی سرا کا واقعہ ہے, جی ٹھیک ہے, وہ مجھے حدیثہ سے دکھا دیجئے گا آپ بھی. اب میں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں, ذرا سن لیجئے. سب سے محمد صاحب نے کہا تھا کہ جب انسٹرکٹ کیا اور وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے, ٹھیک ہے, تو ایکسپٹ a small number who were to be killed even if they are found beneath the curtain of Kaaba, اگر وہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں تو ان کو مار دینا. ان میں سے سب سے پہلے تو سعد بن ابی سرا ہیں, کیونکہ جی انہوں نے محمد صاحب کو کہا تھا کہ جی محمد صاحب تم جھوٹے ہو. جی ٹھیک ہے, اور یہ پہلے اپوسٹیٹ تھے, اسلام کے پہلے مرتد سعد بن ابی سرا تھے. جی دوسرے عبداللہ صاحب تھے, جن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں جو جی کہ سنگ کرتی ہیں, جن جی کا نام ہے فطرانہ جی اور اس کی دوسری سنگنگ گرل, انہوں نے کہا ان دونوں کو بھی ہی آرڈر دیٹ دے شوڈ بی کلڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد صاحب کے اگینسٹ گانے بولتی ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے آپ کے مکیاس بن حبیبہ ہیں, جی ٹھیک ہے, جی کیونکہ اس نے ایک بندے کو کل کیا تھا. جی پھر تیسری آپ کی ایک اور ہے سارا, جی جنہوں نے محمد صاحب کو انسلٹ کیا تھا. ہوں ٹھیک ہے. جی اور پھر آپ کے پاس مختلف ادر لوگ ہیں, تو بیسیکلی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں باقی کے باقی. لیکن کیا یہ بات جی آپ کی باقی تمام دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ جی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب جی کل رات کو جو میں نے اسٹریم کی تھی, اس کے اندر میں نے یہ کچھ آرٹیکلز دکھائے تھے جی اسلام کیو این اے سے. ہوں ٹھیک ہے. Is it essential to respond to those who defame the prophet? کیا رسپونس ہے یہ دیکھیے گا. Defaming the prophet means blasphemy against Muhammad جی is a kufr. جی بے If شک it is done by a Muslim, then he is apostate on his part. اگر یہ کسی مسلمان نے کیا ہے تو وہ مرتد ہو چکا ہے. جی And the authorities have to defend the cause of Allah and his messenger جی by executing the one who defames him. ہوں تو اب مجھے یہ بتائیے جی کہ پاکستان کا 295 جی کیسے شرن صحیح نہ ہوا؟ یہ شرح ہے, محمد صاحب نے خود ایگزیکیوٹ کروایا, جی محمد صاحب نے منہ سے کہہ کے پھر محمد صاحب نے ایک حدیث کے اندر کہا تھا کہ کعب بن الاشرف کو کون جا کے قتل کرے گا, کیونکہ اس نے مجھے بہت ہی زبان سے ٹھیس پہنچائے ہیں اصل میں. جی ٹھیک ہے. اس کو محمد صاحب نے قتل کروایا. جی پھر ایک سلیو گرل تھی جس کو, جو کہ پریگننٹ تھی, جی جس کے مالک نے اس کو اس کے پیٹ میں چھرا رکھ کے بچے کو بھی اس کے پیٹ میں اور اس کو بھی جی قتل کر دیا, اور محمد صاحب نے کہا کہ اس شخص سے کوئی دھیا نہیں لیا جائے گا. جی یہ صحیح ٹھیک ہے. حدیث میں ہے. جی صحیح حدیث ہیں, ساری صحیح ہیں. جی اچھا, اگر کوئی نان مسلم کرتا ہے ایسا اور جی وہ نان مسلم ٹریٹی میں ہے مسلم اسٹیٹ سے, جی دین اس نان مسلم نے ٹریٹی کو وائڈ کر دیا اور اس بندے کو ایگزیکیوٹ کر دینا چاہیے, قتل کر دینا چاہیے. جی 295 کس حساب سے اسلامک نہیں ہے؟ دیکھیے سر, اب اس میں یہ لا کے حساب سے جیسا کوئی اپنی ذاتی دشمنی بھی نکال رہا,
اس کو ہم میں اگر اس کو مجھے سر اس کی جی پرواہ نہیں، میں لا کی بات کر رہا ہوں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں نہیں، ذاتی دشمنی کو لا میں جی مت لائیں، میں لا جی کی بات جی کر رہا لا ہوں کی بات. سر. 2 منٹ. ہاں لا اگر کی بات. یہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ٹھہر کے اگر کوئی گالیاں بک رہا تو سر یہ تو پھر ناقابل قبول ہے سر. یہ اس میں تو پھر اب چاہے کسی کو بھی اٹھا لے یا ہمارا خود سر کا باپ بھی. گالیاں، ایک سیکنڈ سر پلیز، گالیاں بکنے پہ 295 سی نہیں ہے، نہیں سر ہرٹ کے میں اوپر بتاتا ہے. ہوں جی ہر گالیاں بکنے پہ نہیں ہے. میں نے اگر کہہ دیا ہے کہ محمد صاحب جو ہیں جی وہ پروفٹ نہیں ہے، جی تو میرے اوپر کم از کم 3 سال کی قید ہے. ہاں یہ اگر میں جھوٹے نے نبی ہے. اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں تو کم از کم 3 سال کی قید ہے. یہ نہیں انسلٹنگ آف دا پروفٹ ہے. جی سر جی انسلٹ کیا گیا ہے پروفٹ کو. نمبر 2، اگر میں محمد صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ پیڈوفائل ہیں تو پھر تو میرے اوپر 295 سی لگ گیا. حالانکہ میں نے کہا وہی ہے جو کتاب الستہ کے اندر لکھا ہوا ہے جی کہ محمد صاحب نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ انٹرکورس کیا. میں نے کوئی اپنے پاس سے لفظ نہیں کہا، جی یہ ایز اٹ از کتاب الستہ کے اندر صحیح جی حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن میں اگر کہہ دوں کہ کم عمر بچی کے ساتھ انٹرکورس کرنے کو ہم پیڈوفیلیا کہتے ہیں تو محمد صاحب اس حساب سے پیڈوفائل ہوئے. اب میرے اوپر 295 سی لگ گیا اب اور دیکھیے سر مجھے قتل کر دینا چاہیے، ایگزیکیوٹ کر دینا چاہیے. جی تو یہ جناب یہ کہا جا رہا ہے ان جگہ کے اوپر گالیاں نہیں ہیں. ابھی میں نے جس طرح آپ نے وہاں پہ آ کے مجھے گالی دی تھی جس کا آپ نے معافی مانگ لی ہے، میں ایگزامپل دینے لگا ہوں. ابھی میں نے اس طرح کی کوئی گالی نہیں نکالی محمد صاحب کو، ٹھیک ہے؟ پھر بھی 295 سی لگ گیا. جی اب میں آپ کو اور ایک حدیث بتاتا ہوں سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھے، میں نام بھول گیا ان کا. ان کو ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا گھوڑے پر جب وہ جا رہی تھی، اور وہ پریگننٹ بھی تھی. تب وہ بھاگ گیا تھا، کہیں دوسرے شہر میں چلے گیا تھا. پھر اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کر وہ واپس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اے محمد، تمہارا بڑا سے بڑا دشمن بھی اگر ہو تو کیا معاف کر دیں گے وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے منہ سے کپڑا ہٹا لے، تو کلمہ پڑھ لے، میں تیرے کو بھی معاف کر دیتا ہوں. بیٹیاں بھولی نہیں جاتی، تو تیرے منہ سے کپڑا ہٹا ایک کلمہ پڑھ لے، میں تیرے کو بھی معاف کر دیتا ہوں. بولے سر میں نے تو کلمہ نہیں نہ پڑھا، جی محمد صاحب تو کلمہ پڑھا کے معاف کر رہے تھے نا، جی میں نے جی تو نہیں نہ پڑھا. جی بیسیکلی ڈیفیمنگ آف دا پروفٹ کے اوپر انہوں نے پروفٹ کو ڈیفیم تو نہیں نہ کیا، سر دیکھیے اب بچیاں ماری ہیں نا. سر دیکھیں یہ پلیز، آپ اس وقت 295 سی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ نہ جائیں. میں حدیثوں پہ حدیثیں یہاں پہ دکھانا شروع کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو 3 بول دی ہیں، میں آپ جی کو ملٹیپل دکھا سکتا ہوں. جی کعب بن الاشرف صحیح حدیثوں کے اندر قتل کیے گئے جی نہیں کیے گئے. آپ کے جی پاس یہ اسلام کیو این اے کا آرٹیکل ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ حضرت شیخ محمد صالح المنجد جو جنرل سپروائزر ہیں اس کے، وہ جھوٹے ہیں. یہ دکھا رہے ہیں قرآن سورہ انعام 6:108 کے حساب سے بھی دکھا رہے ہیں کہ قرآن کے حساب سے بھی این جی انسلٹ نوٹ دوز ہو ڈس بلیو اینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ سارا دکھا رہے ہیں. جی میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بول رہا، اور پاکستان میں جو لا بنے ہوئے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں بنے ہوئے، یہ جی لا وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ جی قرآن اور سنہ کے اندر ہیں. جی اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی یہ تو میرے ذہن میں بالکل ریسنٹ ہے، کیونکہ جی میں نے کل رات کو بھی کل یعنی آپ اس وقت کی صبح کو میں نے اس کے اوپر ایکسپلیسٹلی سٹریم کی تھی ویسٹرن ورلڈ کے لیے کہ پاکستان میں یہ لا کون کون سے ہیں، کیوں ہیں، کس طریقے سے ہیں، اور اسلامکلی جسٹیفائیبل لاز ہیں یہ سارے کے سارے. تو کچھ اس کے اندر غلط نہیں ہے. اپوسٹیٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا لا وہ بھی ایز اٹ از ہے، ہر کوئی مانتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر ہے. آپ نے چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے؟ چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 پڑھی ہے؟ یاد نہیں ہے سر میرے کو ایسے. اوکے میں یہ دکھا دیتا ہوں. جی یہ دکھائیے. کہتے ہیں جی those who fight against Allah and his messenger and run around trying to spread disorder in the land, they should be punished, جی they should be killed or جی crucified, or their hands and feet be cut from the opposite side. جی اچھا یہ جو فائٹ کا ورڈ ہے نا، اس کے لیے عربک میں آ رہا ہے یحاربون. یحاربون. یحاربون جو ہے وہ ایک جنیرک ورڈ ہوتا ہے، یہ قتال نہیں ہو رہا. قتال جی ہوتا ہے لڑائی جو تلوار سے ہو رہی ہے جس کا جی اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے جی ایک دوسرے میں سے ایک مر جائے. جی یہ حرب نہیں ہے. حرب وہ ہے جو کہ میدان جنگ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے دو فوجوں کے درمیان، اسے کہتے ہیں حرب. جی نہ تو یہاں پہ قتال ہے نہ یہاں پہ حرب ہے، یہاں پہ ہے یحاربون.
جو حاربون کا جو لفظ ہے نا وہ ایک جنیرک ٹرمنالوجی میں آتا ہے، انسلٹ کرنا، ان کے خلاف بولنا، جی ان کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر نہ چلنا. جی یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایکٹ آف پاکستان 285 295 100% شرع کے اندر ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمام ارلی علماء اور آپ کے محدثین اور شرع بنانے والے 100% ان قوانین سے ایگری کرتے ہیں. تو آپ نے پاکستان کے قوانین کو غلط کہہ کے کہہ دیا یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہیں. جی سر، میں بتاتا ہوں میں کس کو بولا. دیکھیے ریسنٹلی کوئی ایک مرڈر ہوا تھا، پتہ نہیں وہ مسلمان کا تھا یا کسی کا تھا، میں زیادہ پاکستان کا اس کی نیوز دیکھتا نہیں سر. ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ کسی سری ایک لنکا نہیں سری لنکا پاکستان کا ہے، نہیں پاکستان کا ہے. سری لنکا کا بندہ تھا جس کو انہوں نے اچھا پکڑ ہاں کے جی ڈریگ کیا جی سڑکوں کے جی جلا اوپر اور دیا پھر تھا. زندہ کو آگ جی لگا دی. جی جی ہاں. یہ تو دیکھیے سر، یہ کیا ہے معلوم، یہ میں سپورٹ کرتا ہوں، دہشت گردی ہے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں. کیونکہ کیا ہے معلوم سر، دیکھیے جیسا اب اللہ فرما رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، صرف آگ کی پنشمنٹ اللہ دے سکتا. اب یہ لوگ جو قرآن حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ جو اپنے باباؤں کو فالو کرتے ہیں نا سر، اپنے بزرگوں کو لے کے، تو یہ لوگ کو کیا ہے معلوم سر، اپنی خود کی ذات پر یہ لوگ جو دین کا چہرہ بتائے، ہم اس سے اگری نہیں کرتے سر. کیونکہ ہم اب جب قرآن کا دیکھیے 1000 سال پہلے تک بھی، 1400 سال پہلے تک بھی قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا، ابھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ آیا، تب لوگوں نے پڑھا اور سمجھ گئے. اور سر دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کوئی نکل کے جا کر کسی کو قتل کر دے رہا. ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سر، ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ہم بھی انڈیا میں بیٹھے رہتے تھے. ہندوؤں کوئی ہے جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنی بکواس کرتے کہ کوئی نکل کے قتل کر دے رہا سر. اوکے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر. جی یہ آپ کے سامنے حدیث ہے جس کا آپ نے ریفرنس دیا. جی وہ جس کو زندہ جلوایا وہ کس نے جی جلایا جی بتاؤ آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شاید. ہاں جی، یہ اسکرین پہ جی آپ کے سامنے ہے. جی حضرت علی نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا. جی اچھا، پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس نے حضرت علی کو کہا جی آپ نے ان کو زندہ کیوں جلا دیا؟ جی میں تو ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، جی کیونکہ محمد صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو. جی تو آپ قتل کر دیتے، زندہ نہ جلاتے. جی لیکن اگر کچھ مسلمانوں نے ایک شخص کو اسی طرح مار کے مار دیا اور زندہ جلا دیا، جی اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اس نے اتنا ہی غلط کام کیا جتنا حضرت علی نے کیا. جی اور اگر حضرت علی جو ہیں جی وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت علی جنت میں جائیں گے تو وہ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے اس کام کی وجہ سے. نہیں سر دیکھیے، اب یہ کیا بات ہو گئی معلوم کیا کہ بات ہوگی؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب جیسا اللہ کا فرمان ہے، غلطی سے اگر کوئی کام ہو جا رہا جو نہ جانے کر رہے ہیں تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر رہا تو پھر اس کا تو سوال ہوگا نا سر. اوکے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں جی ان کو دین کا دروازہ کہا گیا. جی دین کا دروازہ کہا گیا. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین کا دروازہ ہے کہ حضرت محمد نے کہا جی کہ اگر کسی نے میرے شہر میں آنا ہے تو اس جی کا دروازہ علی ہے. جی تم اگر علی کو ہی فالو کرنا شروع کر دو تو میرے تک پہنچ جاؤ گے. جی ایسا ہی ہے. جی ایسا شخص، ایسا جلیل القدر صحابی جی جو کہ محمد صاحب کی آل میں سے ہے، سیم جی خون ہے نا، ایک جی ہی خاندان کے ہے نا، جی چچے کے بیٹے ہیں نا. جی ٹھیک ہے، جی آپ کے پاس اس وقت جتنے بھی سید زادے ہیں وہ علی صاحب کی نسل میں سے ہی آتے ہیں جی نا. محمد جی صاحب کا تو اپنا مرد بیٹا کوئی نہیں تھا. جی میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلطی سے کیا جی اور انہوں نے اس کام کی معافی کسی بھی حدیث میں نہیں مانگی. نہیں اس میں ہے سر، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے جی بولا جی. کہ میرے کو نہیں معلوم تھا اور میں کر دیا. یہ دیکھیں سر، صحیح بخاری کے اندر جی ایسا نہیں لکھا ہوا. جی یہ دیکھیں سر، صحیح بخاری کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا. میں اس کو انگریزی میں کر دیتا ہوں. جی یہ دیکھیں سر، انگلش میں کرتے ہیں. جی were brought to Ali and burned them. The news of this reached Ibn Abbas. If I had been in his place, اگر میں ان کی جگہ ہوتا. ابن عباس نے بھی علی کو یہ نہیں کہا علی تم نے غلط کیا، جی ایسا نہ کرتے. جی ابن عباس جو ہیں وہ علی سے نچلے درجے پہ ہیں، کریکٹ. جی انہوں نے ان کو کیا کہا ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا. علی کو بھی نہیں کہا، لوگوں کو کہہ رہے ہیں. وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں. ابن عباس جی اوپینین دے رہے ہیں. جی I would not have burned them as Allah messenger
forbade it, saying, "Do not punish anybody with Allah's punishment, which is fire," جی I would have killed them according to the statement of Allah Messenger. Whoever changes Islamic religion, kill him. جی Now, ابن عباس نے علی صاحب کے سامنے جا کے ڈبیٹ نہیں کی, جی ان کو بولا نہیں کہ آپ غلط ہیں, جی بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بتایا ہے. That's it. جی تو یہاں پہ کہاں پہ آپ کے مطابق اس کی ریکنسیلیشن ہوئی ہے؟ اور یہ چیز, یہ حدیث پتہ کدھر لکھی ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ جی دیکھیں, یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ, جی اس کے ریفرنس میں. کس کے ریفرنس میں؟ جی دی کرائم اینڈ قصاص کے ریفرنس میں. جی کہ ابن عباس نریٹ کرتے ہیں جی کہ ایک اندھا شخص تھا جس کے پاس ایک پریگننٹ یعنی کہ حاملہ سلیو گرل تھی, جو کہ محمد صاحب کو ابیوز کرتی رہتی تھی, ڈیفیم کرتی رہتی تھی, ان کے بارے میں بری بری باتیں بولتی تھی. جی ایک دن بلائنڈ بندے نے, اندھے بندے نے اس کو منع کیا, وہ نہیں مانی, ٹھیک ہے, تو اس نے ایک چھری پکڑی اور اس عورت کے پیٹ میں گھسا دی جس کے اندر اس کا بچہ بھی ہے. جی یہ بات جب محمد صاحب کے پاس لائی گئی تو محمد صاحب نے کہا کوئی دھیا نہیں ہے اس کے اوپر, یعنی کہ کوئی قصاص نہیں ہے, کوئی بلڈ منی نہیں ہے اس اندھے بندے کے اوپر, کیونکہ اس نے جو کیا وہ میری حرمت کے لیے کیا. تو آپ کا جو دین ہے نا وہ کینیڈا کے اندر وہ ڈفرنٹ ہے, جی ٹھیک ہے. جی کینیڈا کے اندر ویسٹرن جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کا دین ہے مکی دین, جی جہاں پہ ابھی محمد صاحب کے پاس طاقت نہیں تھی اور آپ کو وہی پڑھایا جا رہا ہے آپ کے اسکالرس کے تھرو. جی مدنی دین میں جب آؤ گے, جی جب آپ طاقت میں آؤ گے, جب آپ پاکستان جاؤ گے, افغانستان جاؤ گے, ایران جاؤ گے, قطر جاؤ گے, ایجپٹ جاؤ گے, جی سعودی عربیہ, تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا سر کہ مدنی دین کیا ہوتا ہے. جی تو انڈیا اینڈ کینیڈا یہ دونوں جگہوں پہ آپ مکی دین میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی طاقت کم ہے. اچھا دیکھیے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں جو 13 سال کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, مکی دور, اس میں سر کیا کیا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہیلو جی جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے سر, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 13 سال کے جو ظلم ہوئے وہ کیا کیا نہیں ہوئے, وہ ذرا بتائیں گے؟ بہت ڈھیر سارے ظلم ہوئے, بہت ڈھیر سارے ظلم ہوئے. 13 سال کیا ظلم ہوئے؟ جی 13 سال کے جو محمد صاحب کو کسی نے چپیڑ ماری تھی. جی محمد صاحب کو کسی نے آ کے گھر میں تھپڑ مارے تھے گھر کی بات چھوڑو ان سر, 13 سالوں میں؟ پتھریں مارے ہیں سر, پتھریں پیروں پر زخمی کر نہیں, دیے. وہ پتھر وہاں پہ نہیں مارے, پتھر جب انہوں نے طائف. مائگریشن کی جی تھی طائف کی طرف وہاں ماری. میں مکہ کی بات کر رہا ہوں. مکہ میں جب وہ موجود تھے کیا ان کو کسی نے آ کے تھپڑ مارے؟ سر طائف گئے ہیں نا, کسی اور کنٹری میں گئے ہیں, وہاں پہ کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں تھے نا, سکون سے تھے. ہم پوچھ رہے ہیں مکہ میں ان کو کسی نے تھپڑ مارے, چپیڑے ماری, مکے مارے, ٹھڈے مارے, ڈنڈے مارے, کچھ ایسا ہوا؟ سر ان کا بائیکاٹ کیا گیا. بوائے کاٹ پہ آتے ہیں, بوائے کاٹ پہ آتے ہیں, پہلے اس کا جواب دیں. یہ اس میں سے کچھ ہوا ہاں یا نہ؟ میری نظر میں تو یہ نہیں ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ. نہیں ہوا. اوکے, جی سو اس 13 سالوں میں آخری 2 سال کے قریب ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا. جی وہ بائیکاٹ کس بنا پہ کیا گیا؟ دین نہ پھیلائیں. دین نہ پھیلائیں نہیں, ذرا دیکھیں کہ وہ کس بات پہ کیا گیا. اس میں بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو اپنا کیا تھا یار, وہ لوگوں کو اس علاقے کے لوگوں کو ان کی مشرکین مکہ, ہاں ان کے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان کے خداؤں کے ساتھ برا بلا کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا یار تم اپنے دین میں رہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے خداؤں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. جی ٹھیک ہے, اتنی سی بات کی تھی انہوں نے. محمد صاحب نہیں مانے, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب محمد صاحب کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا. کتنے شرافت سے انہوں نے یہ کام کیا. اب محمد صاحب چلے گئے مدینہ, ہجرت کر گئے. ٹھیک ہے, ہجرت کرنے کے بعد محمد صاحب نے کیا کیا, ان کے پاس جب ڈیفینسو سورڈ کی ورسز آئیں تو محمد صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے. کتنے کاروانز کے اوپر اٹیک کیے تھے بدر سے پہلے آپ کو پتا ہے؟ سر اٹیک کیوں کیے تھے سر؟
سر کیراوان کے اوپر کتنے اٹیک کیے تھے بدر سے پہلے یہ پتا ہے؟ وہ معلوم ہے سر، یہ لوگ مدینے میں بھی آ کر ان کے صحابہ کو ظلم کر رہے تھے، ان کے چیزیں چرا رہے تھے، تو کیا کریں گے سر پھر؟ اوکے ایک ریفرنس دیں مجھے جی جہاں پہ وہ جو کاروان والے ہیں جی وہ مدینہ میں آ کے ان کے صحابہ کو تنگ کر رہے تھے، ایک ریفرنس، زیادہ نہیں. ابھی کے لیے رکے سر، میں تھوڑا دیکھ لیتا جی ہوں، دیجیے گا. تب تک آپ بات کنٹینیو کریں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں. جی آپ ڈھونڈ لیں، اگر میں بات کنٹینیو کیسے کروں جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں ریفرنس اور میری بات نہیں سن رہے. نہیں سر، پھر ٹائم لگیں گا، بیچ میں بات رک جائیں گی نا، تو حساب سے آپ میں بولتے آپ کو بتاتا ہوں سر، آپ جی. گوگل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. نہیں حدیث میں جا رہا ہوں سر، گوگل نہیں، حدیث دیکھ رہا ہوں. اوکے حدیث دیکھیں. جی حدیث میں ریفرنس نہیں ہے جی کہ وہ کاروان جو ہیں جی وہ وہاں پہ آ کے ان کو تنگ کرتے تھے جی بدر سے پہلے. ہوں ٹھیک ہے اوکے. آخری جو بدر ہوئی وہ جی. کون سے کاروان کے لوٹنے کے اوپر ہوئی؟ میرے کو نام یاد نہیں ہے سر اس کا، کیا نام ہے، ابو سفیان رضی اللہ شاید کچھ نہیں لے کر جا سفیان رہے کے تو قافلے تھے نا، جی وہ تو قافلے اکثر ہی سفیان کے تھے کیونکہ بہت بڑا وہ قافلوں والا بندہ تھا. جی لیکن جب آپ کا جو آخری ہوا تھا جی. قافلہ جو لوٹا گیا تھا ہوں. وہ لوٹا گیا تھا بوات کے مقام کے اوپر، رائٹ؟ جی کہ ودان کے مقام پہ. ودان کے بعد بدر ہوئی تھی یا بوات کے بعد بدر ہوئی تھی؟ کیا پتا نہیں سر، دونوں میں سے کیا ہے. چلو اینی آف دا ٹو. ٹھیک ہے. جی اس کے اندر کیا کیا آپ نے جی کہ وہاں سے ان کے آپ نے عورتوں کو اور مردوں کو غلام بنا کے لے آئے اور کچھ کو وہاں پہ قتل کر دیا. جی اور قافلے والوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جی. چھپ کے وار کیا جب قافلے والے سو رہے تھے اور ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ سر یہ سیراز کے اندر لکھا ہوا ہے. دیکھیے سر، تبری لائف آف محمد بائی تبری اینڈ سیرت النبی بائی ابن اسحاق کے اندر لکھا ہوا ہے. دیکھیے سر، میں میرے پیارے بھائی آپ نہیں، میں ونس اگین بول رہا ہوں، آپ نہیں مانتے اس سے ہمیں پرواہ نہیں. جو آپ کے اسکالرز ہیں وہ انہی چیزوں کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں چلاتے ہیں اور وہ مانتے ہیں. آپ اگر کینیڈا میں رہ کے مدنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سر سیریسلی اسپیکنگ مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز سے. میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو پتا لگے کہ کل کو آپ جیسے ہی مسلمانوں کے بچے جب کینیڈا میں ہوں گے جی اور وہ اب زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے جی تو یہ جو اسلام، مکی اسلام، یہ آپ لوگ اس وقت پھیلا رہے ہیں، جی کل کو وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے جو آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے جی کہ اے مسلمانوں ڈھیلے نہ پڑو اور صلح سلامتی کی دعوت مت دو جی جب تم لوگ اپر موسٹ ہو گئے ہوئے ہو، جب تم غالبت میں آ گئے، جب تم لوگوں کی تعداد بھر گئی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی سی تفسیر کھول لیں اس آیت کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن اس چیز کو کہتا ہے کہ جناب آپ جب اپر موسٹ ہو جاؤ تو اب آپ کی صلح صفائی نہ کرو. اور قرآن یہ کہتا ہے ساتھ میں کہ مجھے پتا ہے کہ جہاد، قتل و قتال اور جہاد تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن تم نہیں جانتے جو چیز تمہیں بری لگتی ہے وہ شاید اللہ نے تمہارے لیے بہتر بنا دی ہوئی ہے. قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو جس طریقے سے لکھا گیا اس طریقے سے مت پڑھا جائے، بلکہ جس طریقے سے نازل ہوا اس طریقے سے پڑھا جائے اگر آپ نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. جی ریولیشن آرڈر میں سورہ نمبر 5 کے بعد سورت نمبر 9 آئی ہے اور آخری یہ دو سورتیں ہیں 5 اور 9، یہ آخری دو ریویلڈ سورتیں ہیں. ان کو پڑھیں، آپ کو قتل و قتال سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اسلام کا.